بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جس نظم کا مطالعہ کریں گے اس کا عنوان ہے نمود صبح۔ یہ نظم میر انیس کے ایک طویل مرثیے کا ابتدائی حصہ ہے اور اس میں روز عاشور کی صبح کا منظر بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ میر انیس کی شہرت مرثیہ گوئی ہے اور ان کی زبان کو صنعت کا درجہ حاصل ہے۔ آئیے اس کے تدریسی مقاصد کا مطالعہ کرتے ہیں۔ میر انیس کی مرثیہ نگاری سے روشناس کراتے ہوئے مرثیے کے اجزائے ترغیبی کی توضیح کرنا ہے کہ مرثیہ کن کن اجزاء پر مشتمل اور کس طرح سے آگے بڑھتا ہے، طلبہ کو اسلامی تہذیب، اخلاق اقدار اور جذبہ شہادت سے آگاہ کرنا، طلبہ کو مشکل الفاظ و تراکیب، تشبیہات و استعارات اور ثناء و بدائع کے بارے میں بتانا، میر انیس کی زبان عربی، فارسی اور اردو کا حسین امتزاج، حسین ملاپ ہے، ان خصوصیات کے حوالے سے طلبہ کو آگاہی دینا۔ آئیے پہلے بند کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے خاص الفاظ کے معنی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ طے کر چکا جو منزل شب کاروان صبح، شب رات، کاروان قافلہ، ہونے لگا افق سے ہویدا نشان صبح، افق آسمان کا کنارہ، آسمان بھی کہلایا جا سکتا ہے، ہویدا ظاہر ہونا، نشان علامت۔ گردوں سے کوچ کرنے لگے اختران صبح، گردوں آسمان، کوچ کرنے لگے جانے لگے، روانہ ہونے لگے، اختران ستارے۔ ہر سو ہوئی بلند صدائے اذان صبح، ہر سو ہر طرف، صدائے اذان صبح یعنی صبح کی اذان کی آواز۔ پنہا نظر سے روئے شب تار ہو گیا، پنہا یعنی چھپا ہوا، چھپ گیا، روئے شب تار گہری سیاہ رات کا چہرہ، روح کا مطلب چہرہ، شب تار گہری سیاہ رات۔ عالم تمام مطلع انوار ہو گیا، عالم دنیا، کائنات، مطلع انوار روشنی کا مرکز ہو گیا۔ اب ہم ان کے مفاہیم دیکھ لیتے ہیں جو اشعار ہم نے ابھی مطالعہ کیے ہیں۔ صبح کا قافلہ جب رات کی منزل طے کر چکا تو آسمان پر صبح کے طلوع ہونے کی نشانی ظاہر کرنے لگی۔ شعر نمبر 2 کا مفہوم ہے آسمان سے صبح کے ستارے رخصت ہونے لگے اور ہر طرف صبح کی اذان کی صدا بلند ہونے لگی۔ اور شعر نمبر 3 سیاہ تاریک رات کا چہرہ نظروں سے اوجھل ہو گیا اور تمام دنیا میں صبح کا اجالا پھیل گیا۔ تشریح ہے اس کی۔ تشریح لکھنے سے پہلے اور مفہوم لکھنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ نظم کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے تشریح لکھنے کا، کہ اس میں پہلے حوالہ شعر لکھا جاتا ہے جس میں شاعر کا نام اور نظم کا عنوان ہوتا ہے، ماخذ بھی لکھا جا سکتا ہے کہ یہ نظم جو ہے مخصوص یہ کس کتاب سے لی گئی ہے، کس جگہ سے لی گئی ہے۔ اس کے بعد مفہوم ہوتا ہے اور پھر تشریح ہوتی ہے۔ تشریح میں پورے شعر کی وضاحت موجود ہوتی ہے، تھوڑا سا شاعر کا تعارف موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو حوالہ جاتی اشعار جو ہیں جو تشریح کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، متعلقہ اشعار وہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ اگر کوئی واقعہ اس میں شامل ہو سکتا ہو یا کوئی آیت کا ترجمہ یا کوئی حدیث اس تشریح کے حوالے سے بیان ہو سکتی ہو تو وہ بھی اس میں لکھی جا سکتی ہے۔ تشریح دیکھیے، اس میں پہلے شاعر کا تعارف ہے۔ میر انیس قادر الکلام شاعر تھے، شاعری انہیں ورثے میں ملی تھی، وراثت میں ملی تھی، اگرچہ انہوں نے دیگر اصناف سخن یعنی شاعری کی دیگر اقسام میں بھی طبع آزمائی کی، مگر مرثیہ ان کا خاص میدان تھا، یعنی کہ مرثیہ گوئی ان کی وجہ شہرت تھی۔ یہ نظم میر انیس کے ایک طویل مرثیے کا حصہ ہے۔ مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی فوت شدہ شخص کی خوبیاں بیان کی جائیں، اس کی تعریف و توصیف درد مندی سے کی جائے۔ اردو اور فارسی میں مرثیہ زیادہ تر شہدائے کربلا اور واقعہ کربلا کے بیان کے لیے مخصوص ہے۔ اس نظم میں میر انیس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی کربلا میں آمد کا منظر بیان کیا ہے۔ وہ مناظر فطرت کی مصوری، تصویر نگاری اس خوبی سے کرتے ہیں کہ وہ اصل مناظر سے کہیں زیادہ مؤثر اور دلکش محسوس ہوتی ہے، یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے وہ منظر جو ہے، وہ سما جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ نظم میر انیس کے ایک طویل مرثیے کا ابتدائی حصہ ہے جسے اصطلاح میں چہرہ کہا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے ترتیبی مقاصد پڑھتے ہوئے اجزاء ترکیبی کی بات کی تھی مرثیے کے، تو اس میں یہ جو آغاز ہے وہ چہرہ کہلائے گا۔ چہرہ مرثیے کا تمہیدی حصہ ہوتا ہے، اس میں عموماً مناظر فطرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ میر انیس نے یہ آمد صبح کے نمود صبح کے نمودار ہونے کے منظر کو نہایت دل فریب انداز میں اس کی جو آئینہ داری کی ہے، عکاسی کی ہے۔ تشریح طلب بند میں شاعر میدان کربلا میں طلوع صبح کا منظر نہایت بلیغ، نہایت واضح انداز میں بیان کرتے ہیں۔ طلوع صبح کے وقت جو آسمان پر تبدیلیاں ظاہر ہوتی ہیں، شاعر انہیں نہایت دلکش انداز میں بیان کرتا ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ صبح کا قافلہ
جو رات کی منزل کی جانب رواں دواں تھا وہ قافلہ اپنا سفر مکمل کر چکا اور اپنی منزل پر پہنچ چکا ہے، یعنی سورج، روشنی، صبح کی ٹھنڈی ہوا وغیرہ اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں، اب صبح ہونے والی ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر طلوع صبح کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آسمان کے کنارے پر صبح کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ صبح کے وقت طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے سے پہلے آسمان پر ایک سرخی سی چھا جاتی ہے جو آمد صبح کا اعلان ہوتا ہے، صبح کے آنے کا اعلان ہوتا ہے۔ افق یعنی آسمان کے کنارے کی یہ سرخی نمایاں ہونے لگی اور رات کا گلزار اجڑ گیا ہے، یعنی کہ رات کا باغ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور اب جو ہے صبح کی سفیدی پھیل رہی ہے۔ تیسرے مصرے میں شاعر آسمان سے ستاروں کے رخصت ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ ستارے جو تمام رات آسمان پر موتیوں کی مانند چمکتے ہیں اور رات کا حسن، رات کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں، صبح ہوتے ہی یہ ستارے آہستہ آہستہ غائب ہونے لگتے ہیں، گویا طلوع صبح یعنی صبح کی روشنی کے سامنے ان کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، اور یہ ستارے صبح کی روشنی کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ صبح کا ستارہ مشرقی افق پر یعنی کہ آسمان کے مشرقی کنارے پر نمودار ہوتا ہے اور دوسرے تمام ستاروں سے قدرے زیادہ روشن ہوتا ہے۔ زمانے قدیم سے اس کا غروب ہونا صبح کی آمد کی نشانی سمجھ جاتا ہے۔ جیسے ہی صبح کا ستارہ غائب ہوتا ہے، پو پھٹنے لگتی ہے، یعنی ہلکی ہلکی روشنی نظر آنے لگتی ہے اور رفتہ رفتہ زمین پر ہر طرف روشنی پھیلنے لگتی ہے، جس سے نہ صرف زمین بلکہ آسمان بھی روشن ہو جاتا ہے، گویا طلوع صبح سے زمین و آسمان دونوں منور ہو جاتے ہیں۔ متعلقہ شعر ہے اس کا: اس شان سے طلوع سحر کی سنی نوید، تاروں کا روشنی کا سما ختم ہو گیا۔ تاروں کی روشنی کا سما ختم ہو گیا، یعنی کہ تاروں کی روشنی ختم ہو گئی ہے اور اس کی جگہ جو ہے صبح کی روشنی نے لے لی ہے۔ جو ہم خبر سن رہے ہیں کہ صبح ہونے والی ہے، تو وہ صبح ہو چکی اور تارے جو ہیں وہ اب چھپ گئے ہیں۔ چوتھے مصرے میں شاعر صبح کی وقت کی روحانیت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صبح کے وقت کی ایک نشانی اذان فجر ہے۔ جب افق کی سرخی ظاہر ہوئی، ستارے رخصت ہوئے، تو ہر طرف صبح کی اذان کی صدا آواز بلند ہونے لگی، جسے سن کر اطاعت گزار اور خدا کے نیک بندے عبادت کے لیے مسجدوں کا رخ کرنے لگتے ہیں۔ چرند پرند، پہاڑ، دریا، سمندر، وادی و کوثر یعنی پہاڑ، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تعریف و توصیف بیان کرنے لگتی ہے۔ بند کے آخری شعر میں شاعر طلوع آفتاب کا منظر جو ہے وہ نہایت خوبصورت تشبیہ سے بیان کرتے ہیں۔ تشبیہ کا مطلب ہے کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے کسی خوبی کی بنا پر منسلک کرنا، اس جیسا قرار دینا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ رات کا گہرا سیاہ چہرہ ہے اور جیسے ہی آفتاب سورج طلوع ہونے لگا، سورج ظاہر ہونے لگا، رات کا وہ سیاہ تاریک چہرہ جو ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، نظروں سے چھپ گیا اور پوری دنیا میں روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ یعنی گہری سیاہ رات کو جو ہے، رات کی تاریکی کو رات کے چہرے سے انہوں نے تشبیہ دی ہے۔ صبح کے وقت آفتاب افق سے ابھرتا ہے اور ہر چیز کو منور کر دیتا ہے، ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے۔ یہ منظر ایسا ہوتا ہے جیسے صبح کے چمن میں آفتاب کا پھول کھل اٹھا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے صبح کو چمن سے تشبیہ دی ہے اور آفتاب کا پھول یعنی کہ آفتاب کو ایک ایسے پھول سے تشبیہ دی ہے جو کھل گیا ہے اور اپنی ہر طرف اپنی خوشبو، اپنی رونق پھیلا رہا ہے اور تمام چمن پر پربہار اور پر رونق ہو گیا ہے۔ اس کا متعلقہ شعر دیکھیے: صبح کا منظر ہے کتنا دل نشین، ہر طرف ہے نور سا پھیلا ہوا۔ یہ نظم کے بند نمبر 1 کی تشریح تھی اور نظم کے بند کی جو تشریحات ہوتی ہیں وہ اشعار جب آتے ہیں تو وہ بند کی شکل میں نہیں آتے بلکہ 2 مصرے ایک شعر بن کے آتے ہیں، اور اس میں جو ہے آپ یہ جو 2 اشعار ہیں ان کو آپ اپنے شعر کی مناسبت سے، تشریح کی مناسبت سے اس میں لکھ سکتے ہیں۔ آئیے اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ بند نمبر 2 دیکھیے اور اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ خورشید نے جو رخ سے اٹھائی نقاب شب، خورشید سورج، رخ چہرہ، نقاب پردے کو کہتے ہیں، شب رات، نقاب شب رات کا پردہ۔ در کھل گیا سحر کا، ہوا بند باب شب، در دروازہ، سحر صبح، باب شب رات کا دروازہ، باب کا مطلب دروازہ، شب رات۔ انجم کی فرد فرد سے لے کر حساب شب، انجم یعنی ستارہ، فرد فرد یعنی ہر ایک ستارے سے۔ دفتر کشائے صبح نے الٹی کتاب شب، دفتر کشائے صبح یعنی صبح کے ظہور کا دفتر یا رجسٹرار بھی کہہ سکتے ہیں، اور ویسے یہاں مراد سورج ہے، شب کا مطلب رات۔ گردوں پہ رنگ چہرہ مہتاب فق ہوا، گردوں آسمان ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا، اس کا مطلب رنگ چہرہ مہتاب، چاند کے چہرے کا رنگ فق ہوا،
اڑ گیا. یہاں پر رنگ فق ہونا جو ہے وہ محاورہ ہے. اس کا مطلب ہے رنگ اڑ جانا، رنگ کا بدل جانا. سلطان غرب و شرق کا نظم و نسق ہوا. سلطان غرب و شرق یعنی مشرق اور مغرب کا بادشاہ، نظم و نسق انتظام، بندوبست، حکومت. آئیے اب اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں. بند نمبر 2 کے شعر نمبر 1 کا مفہوم دیکھیے. سورج نے چہرے سے رات کی نقاب اتار دی تو صبح کا دروازہ کھل گیا اور رات کا دروازہ بند ہو گیا. شعر نمبر 2. صبح کے اجالے نے ایک ایک ستارے سے رات کا حساب لے کر رجسٹر بند کر دیا. شعر نمبر 3. آسمان پر چاند کے رنگ چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور ہر طرف مشرق و مغرب کے بادشاہ یعنی سورج کی حکمرانی شروع ہو گئی. تشریح ہے. اسی طرح سے پہلے شاعر کا مختصر تعارف. میر انیس قادر الکلام شاعر تھے. شاعری انہیں ورثے میں ملی تھی، اگرچہ انہوں نے دیگر اصناف سخن میں بھی آزمائی کی، لیکن مرثیہ ان کا خاص میدان تھا. تشریح طرف بند میں شاعر میدان کربلا میں صبح کی آمد کا منظر نہایت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے. پہلے مصرعے میں شاعر نے آفتاب کو ایک خوبصورت حسینہ سے تشبیہ دی ہے جس نے چہرے پر سیاہ نقاب ڈالی ہوئی ہے. شاعر کہتا ہے کہ طلوع صبح کے وقت آفتاب نے اپنے چہرے سے رات کی سیاہ نقاب پلٹ دی. سیاہ نقاب کی وجہ سے، سیاہ پردے کی وجہ سے دنیا میں تاریکی چھائی ہوئی تھی. جیسے ہی رات کی سیاہ نقاب اٹھائی گئی تو آفتاب کا خوبصورت اور روشن چہرہ برآمد ہوا، ظاہر ہوا. دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ جیسے ہی آفتاب نے یعنی سورج نے سیاہ نقاب اٹھائی یعنی رات کی تاریکی کا پردہ چاک کیا، رات کا سیاہ باب بند ہوا اور ہر طرف طلوع سحر کے باب کھل گئے یعنی ہر طرف روشنی ہونے لگی. یہاں شاعر نے رات اور صبح کو دروازوں سے تشبیہ دی ہے. دیکھیں ہم نے پہلے بھی اس میں پڑھا تھا کہ تشبیہات اور استعارات کا بڑا خوبصورت استعمال جو ہے وہ انہوں نے اپنے مرثیے میں کیا ہے. جیسے کسی عمارت کا دروازہ کھلنے سے روشنی داخل ہونے لگی ہے اور دروازہ بند ہونے پر تاریکی چھا جاتی ہے. شاعر کہتے ہیں کہ طلوع سحر کا باب کھلا تو روشنی سیلاب کی مانند ہر طرف پھیل گئی اور تاریکی کا خاتمہ ہو گیا یعنی رات ختم ہو گئی اور صبح نمودار ہو گئی. متعلقہ شعر دیکھیے اس کا، اسے حوالہ جاتی شعر بھی کہہ سکتے ہیں. بند کی شکل میں ہے یہ. حسینہ نمود نے سیاہ نقاب اٹھا دیا، فسوں گر شہود نے طلسم شب مٹا دیا. تیسرے اور چوتھے مصرعے میں شاعر نے صبح کو ایک رجسٹرار سے تشبیہ دی ہے جس کے ذمے ایک ایک کارکن سے اس کی ڈیوٹی کا، اس کے فرائض کا حساب لے کر رجسٹر میں درج کرنا ہوتا ہے، لکھنا ہوتا ہے. یعنی کہ وہ تمام کارکنوں سے ان کی ذمہ داریوں کا کہ انہوں نے سارا دن میں کیا کیا تو وہ ایک رجسٹر میں منتقل کیا جاتا ہے. تو یہاں پر انہوں نے اسی کو جو ہے سورج کو اور صبح کو جو ایک رجسٹرار سے تشبیہ دی ہے جو سارے ستاروں سے رات بھر کا حساب کتاب لے کر جو ہے وہ لکھے گا کتاب میں. شاعر کہتا ہے کہ ظہور صبح کے دفتر کے رجسٹرار یعنی سورج نے رات کے ایک ایک کارکن یعنی ہر ستارے سے اس کی کارکردگی کا حساب لے کر رجسٹر میں درج کیا، لکھا اور کام ختم ہونے کے بعد رجسٹر الٹ کر رکھ دیا. یہ آسمان پر صبح کے وقت ایک ایک ستارے کے رخصت ہونے کا نہایت بلیغ، نہایت واضح انداز میں جو ہے منظر بیان کیا گیا ہے. طلوع صبح کے آسمان سے ایک ایک کر کے تمام ستارے رخصت ہو گئے اور گویا وہ سورج کو حساب دے کر چھٹی پر چلے گئے. اس کا متعلقہ شعر دیکھیے اور میر انیسی کا ہی شعر ہے. خورشید بن گئے تب کے عرض پاک کے، تاروں کو گرد کر دیا ذروں نے خاک کے. آخری شعر میں شاعر جو ہے طلوع صبح کے وقت سورج کی روشنی کے سامنے چاند کی روشنی کے جو ہے وہ مان پڑنے کا منظر بیان کرتے ہیں اور آسمان پر چاند کے چہرے کا رنگ پھک پڑ گیا اور سورج کے سامنے وہ پھیکا پڑ گیا. اس طرح آسمان پر چاند کی حکمرانی کا دور ختم ہوا اور سورج جو مشرق و مغرب کا بادشاہ ہے اس کے عہد حکمرانی کا آغاز ہو گیا. یعنی کہ چاند کی جو فرائض ہیں، ستاروں کے فرائض جو ہیں وہ ختم ہو گئے اور اس کی جگہ جو ہے اب سورج نے اپنی حکمرانی، اپنی حکومت سنبھال لی. چہار جانب یعنی چاروں طرف سورج کی روشنی پھیل گئی اور رات کی تاریکی کافور ہو گئی، غائب ہو گئی. شاعر نے یہاں سورج کو سلطان شرق و غرب کے لقب سے جو ہے وہ مخاطب کیا ہے. یعنی مشرق و مغرب میں سورج کی بادشاہت کا ڈنکا بجتا ہے اور پوری سلطنت میں اس کا سکہ چلتا ہے اور اسی کا راج ہے. اور اس سے متعلقہ ایک بند ہے. یکا یک ایک نور کا غبار شرق سے اٹھا، وہ رفتہ رفتہ بڑھ چلا اور آسماں پہ چھا گیا. تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھے ہماری نظم نمود صبح کے بند نمبر 1 اور 2 کی تشریح، جس کا آپ کو تشریح کا لکھنے کا طریقہ ہی بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے مفہوم لکھنا ہے، حوالہ شعر لکھنا ہے، تشریح میں کس طرح سے آپ نے شاعر کا تعارف اور جو ہے وہ شعر کو نہایت واضح انداز میں آسان الفاظ میں جو آپ نے بیان کرنا ہے اور کس طرح سے آپ نے حوالہ جاتی اشعار کا بھی
استعمال کرنا ہے. ان کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی اچھے اشعار آتے ہیں جو آپ کی تشریح سے مناسبت رکھتے ہوں تو آپ وہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.